یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔ بہت اچھا آپ نے سنا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ چائے بانٹنے والے کو بانٹنے دیجئے، چپکے سے چائے لیجئے۔ وہ چائے اس لیے بانٹ رہے ہیں تاکہ آپ بیدار رہیں، کہیں خواب خرگوش میں نہ آپ چلے جائیں، اس لیے چائے بانٹ رہے ہیں۔ اور آپ اس غلطی سے چائے مت لیجئے ہم وزیر اعظم بن جائیں گے، ایک سے تو پورا ہندوستان پریشان ہے۔ ذرا دھیان رکھیے گا، تیسرا اور چوتھا پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ یہ مکتب ہے، اور کتنا کامیاب مکتب ہے کہ اس نے حافظ قرآن آپ کو نوازا۔ حفظ قرآن سے بچہ حافظ قرآن ہوا، اتنا بڑا فائدہ ملت کو پہنچایا اس مکتب نے، اس کے حوالے سے آپ کو پیغام سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ شوق سے ماسٹر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، پروفیسر بنائیے، لیکن پہلے اپنے بچے کو مسلمان بنائیے۔ انشاءاللہ بنائیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے۔ ایک بات اور دھیان سے سنیے گا، آپ رمضان کا مہینہ ختم ہوگا، عید جب شروع ہوگا تو لوگ اچھا کپڑا اپنے بچے کو پہنائیں گے، اور بچے کے لیے اکاؤنٹ بیلنس کرتے ہیں، زمین خریدتے، مکان خریدتے ہیں۔ راز کی بات بتا رہا ہوں، آپ اپنے بچے کو اچھا کپڑا پہنائیے، بھول جائے گا، یاد نہیں رکھے گا۔ آپ اچھا کھانا کھلا رہے ہیں، بھول جائے گا، یاد نہیں رکھے گا۔ اچھا مکان بنا دیے ہیں، تانا مارے گا، یاد نہیں رکھے گا۔ زمین خرید کر کے دیے ہیں، کیسے کیسے، بھول جائے گا، یاد نہیں رکھے گا۔ ایک احسان کر دیجئے، زندگی بھر یاد رکھے گا۔ آپ جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بچے کو جاہل نہیں رکھیں گے، پڑھا لکھا دیں گے، زندگی بھر احسان یاد رکھے گا۔ دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جمعہ کا دن ہے، بادشاہ نیچے بیٹھا ہوا ہے، غلام خطبہ دے رہا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا غلام ہے۔ کہا غلام خطبہ دے رہا، بادشاہ نیچے ہے۔ کہا بادشاہ رہ گیا نشہ میں، مال کے نشہ میں، غلام علم حاصل کرنے میں رہا، سرداری غلام کو مل گئی، بادشاہ محروم ہو گیا۔ دوسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا ہے تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ نبی سے پوچھا کہ تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہ اس لیے سجدہ نہیں کیا تم نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کا علم میرے خدا کا دیا ہوا ہے، اگر میں تمہیں سجدہ کر دیتا تو میرا علم وہ مجھ سے چھین لیتا۔ کہا خواب کیا ہے؟ کہا کہ بہت بڑا بت ہے، اس کے اوپر ایک پتھر پڑا، وہ بت ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ کہا کہ وہ بت دنیا کی قوم ہے، اور وہ پتھر جس کی چوٹ سے بت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بادشاہ نے ہاتھ چوم لیا، کہا آج کے بعد کوئی بھی فیصلہ آپ کے قلم اور دستخط کے بغیر نہیں ہوگا۔ بادشاہ زمین پر حکومت کرتا ہے، عالم علم کی بنیاد پر بادشاہ پر حکومت کرتا ہے۔ تیسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ باپ کے دو بیٹے ہیں، ایک بیٹا گورنر بن گیا، ایک بیٹا عالم بنا۔ ایک بیٹا گورنر بنا، ایک بیٹا عالم بنا۔ جیسے ابھی چھوٹے چھوٹے بچے مکالمہ سنا رہے تھے، ایک صاحب مالدار تھے، دوسرے صاحب مولوی تھے۔ مولوی کو تانا مالدار مار رہا ہے کہ میرے ہی ٹکڑے پر تو پلتے ہو۔ اسی طرح ایک بھائی نے کہا یار تو غریب کا غریب ہی رہا، کنگال کا کنگال ہی رہا، روٹی اور چٹائی اٹھانے والا ہی رہا، لوٹا اور چٹائی اٹھانے والا ہی رہا، دیکھو میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ تو اس مولوی نے کتنا پیارا جواب دیا، یار تم گورنر بن گئے، تم کو مال ملا، یہ مال قارون کی میراث ہے۔ میں عالم بنا، مجھ کو علم ملا، نبی کی میراث ملی۔ میں جہاں ہوں تم وہاں نہیں ہو، مجھ پر تم کو کبھی فضیلت نہیں ہو سکتی۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ 1857 میں انگریز کا حملہ ہوا، 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلائے گئے کہ مسلمان کو ختم کرنا ہے، قرآن کو ختم کرو۔ 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلائے گئے، 52,000 علماء کو پھانسی دی گئی کہ عالم کو ختم کرو، مسلمان ختم ہو جائیں گے، اسلام ختم ہو جائے گا، عالموں کو ختم کرو، اسلام ختم ہو جائے گا۔ 52,000 علماء کو پھانسی دی گئی، اور کہا اسکول بناؤ تاکہ اسکول میں پڑھنے والا اندر سے انگریز ہو، باہر سے نام کا مسلمان ہو۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی،
प्रोफेसर आसिफ फैजी मुसलमान के घर में पैदा हुआ, इस्लाम से खारिज हो गया। नरगिस फिल्मी हीरोइन मुसलमान के घर में पैदा हुई, इस्लाम से खारिज हो गई। वसीम रिजवी मुसलमान के घर में पैदा हुआ था, इस्लाम से खारिज हो गया। हमीद दलवाई मुसलमान के घर में पैदा हुआ था, इस्लाम से खारिज हुआ। क्यों? इसलिए कि स्कूल की तालीम मिली, मदरसे की तालीम नहीं मिली। मदरसे वाले का 4 एहसान आपके ऊपर है, ध्यान से रखिएगा। अगर एतराज़ करेंगे, ऐब निकालेंगे, बाल की खाल निकालेंगे, खुद भी इल्म से महरूम होंगे, आपका ख़ानदान इल्म से महरूम हो जाएगा। मदरसे वाले का 4 एहसान है। पहला एहसान, अल्लामा इकबाल कहते हैं अगर ये मदरसा नहीं होता तो इस्लाम का नामो निशान हिंदुस्तान से मिट जाता। सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं अगर ये मदरसा नहीं होता तो तुम्हारे बच्चे को कहीं भी मुफ्त तालीम नहीं मिलती। मुफ्त तालीम अगर कोई इदारा देता है तो वो मदरसा देता है। दुनिया में कोई इदारा ही नहीं है जो तुम्हारे बच्चे को मुफ्त तालीम देता हो। आलिमों का मदरसे का एहसान, अगर ये आलिम नहीं होते तो जानवर से भी बदतर होते। आज जो ये दाढ़ी टोपी है इसी मदरसे का सदका है। आज बच्चे को बाप भी मिल जाता है, माँ भी मिल जाती है, ये मदरसे का सदका है। अगर मदरसे का आलिम नहीं होता तो कोई भी औरत किसी भी मर्द के लिए हलाल नहीं होती। बच्चे को माँ तो मिलती, बाप नहीं मिलता। मदरसे के 4 एहसान को याद रखिए। हजरत थानवी ने स्कूल के बच्चे से सवाल किया कि बेटा ये बताओ इंग्लिश बढ़ कर के है या अरबी बढ़ कर के है? तो मुसलमान का बच्चा होता है। उसने कहा कि हुजूर इंग्लिश से बढ़ कर के अरबी है। कहा कि वो कैसे? इसलिए कि अल्लाह का कलाम जो आसमान से ज़मीन पर उतरा वो अरबी में है, इंग्लिश में नहीं है। एक मिसाल, बाप से पूछा जा रहा है तुम्हारा बेटा क्या पढ़ता है? क्या स्कूल में जाने से पहले बैठ करके पेशाब करता था, स्कूल में जाने के बाद खड़ा खड़ा पेशाब कर रहा है। इसी से अंदाजा कर लो क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है। दादा की उंगली पकड़ करके पोता आया है, दादा ने शिकायत किया मेरा पोता नमाज नहीं पढ़ता, तब पोता आकर गया मैं किसके लिए नमाज पढ़ूं, मुझे तो खुदा के बारे ही में शक है। तो इमाम साहब ने कहा कि इस बच्चे के नमाज के लिए तुम सोच रहे, इसके पास तो ईमान ही नहीं है, पहले ईमान की फिक्र करो। रमज़ान का महीना, 12 साल से ज़्यादा उम्र का बच्चा तरबूज खा रहा है। तो कहने वाले ने कहा वो बेशरम बेहया, रमज़ान के महीने में तरबूज खा रहा है। रमज़ान नहीं जानता मैं जनवरी फरवरी तो जानता हूँ, रमज़ान शाबान नहीं जानता। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, आप शौक से प्रोफेसर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, मास्टर बनाइए, हाफिज़ कुरान बनाइए, नाज़रा खां बनाइए। कुरान उर्दू अपने बच्चे को पहले पढ़ाइए। पढ़ाना आसान है, स्कूल में भी मदरसे में भी। मास्टर बनाना, हाफिज़ कुरान बनाना एक वक्त में एक बच्चा को आसान है। मैं रास्ता बता रहा हूँ, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। 5 साल अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाइए। जब 5 साल स्कूल में बच्चा पढ़ ले, उसको स्कूल से निकाल करके 3 साल मदरसे में दाखिल कर दीजिए। 3 साल के अंदर वो हाफिज़ कुरान बन जाएगा। उसका दिमाग इतना तेज हो जाएगा जैसे पत्थर